اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات والو۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور مجرب وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ ایسا ہے جیسے میں اپنی جیب میں سے نکال کر آپ کو دے رہی ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں یہ وظیفہ بہت ہی کم لوگوں کو، چند گنے چنے لوگوں کو دیتی ہوں۔ اس وظیفے کی ایک فضیلت ایسی ہے جو کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ وہ بس کمال ہی کمال ہے۔ اس وظیفے کی تھوڑی سی تمہید میں اس لیے باندھ رہی ہوں کہ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے جو اکثر اوقات اولیاء اللہ کا عمل رہا ہے۔ اللہ والو، اللہ کا یہ ورد رہا ہے، اور اس ورد کو کرتے کرتے معرفت الہی کی سیڑھیاں بھی چڑھی، طریقت کی منزل بھی طے کی، اور فیض بھی دے رہے ہیں۔ اور ایسی ایسی کرامتیں اللہ پاک ان سے ظہور پذیر کروائی ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور بندے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا۔ میں آج آپ کو اتنا قیمتی وظیفہ دے رہی ہوں، سمجھ لیں کہ خاص الخاص وظیفہ ہے، اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے، اللہ والوں کا ورد ہے یہ، اس لیے اس کی اتنی تمہید باندھ رہی ہوں۔ باقی اس کے فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو کام کسی سے کروانا ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، آپ یہ پڑھ لیں۔ دن تو دور کی بات ہے، تعداد تو بہت ہی دور کی بات ہے، اسی لمحے آپ کا کام ہوگا، اسی لمحے بالکل۔ آپ یہ پڑھتے جائیں، اور کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ ہے، کوئی بزنس میٹنگ ہے، کوئی جاب کا انٹرویو ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ طے کرنا ہے، کوئی آپ کا لین دین والا معاملہ ہے، لیکن ایک بات ہے، آپ حق پر ہونے چاہیے۔ غلط بات تو نہیں منوانی، وہ کام میں نہیں کرنا۔ آپ نے غلط بات تو نہیں نا اللہ رب العزت نے ماننی، وہ تو اللہ رب العزت ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اور کوئی ایسا کام ہے، انٹرویو ہے، یا کوئی پریکٹیکل ہے، یا جاب کا انٹرویو ہے، تو آپ یہ پڑھ کر جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یا تو پھر اگلا بندہ بولے گا ہی نہیں، جو آپ کہیں گے مانتا جائے گا، یا پھر جو آپ چاہیں گے وہ وہی بولے گا۔ آپ میرا صرف یقین کر لیں، اس میں فضل ہی فضل ہے نا، کہ چٹکی بجائی اور کام ہو گیا، ایسا زبردست عمل ہے۔ لیکن 3 کام ہوں، نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، سنت کا پابند ہو۔ تیسرا کام، بد نظری سے بچنے والا ہو، بد نظری نہ ہو، تنہائیاں پاک صاف ہوں اس بندے کی۔ اللہ والو، دن نہیں، گھنٹے نہیں، ایسے چٹکیوں میں اثر ہوگا، اسی لمحے۔ یہ آپ کو میری انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میری گارنٹی ہے۔ میں نے کبھی بھی اس کو فیل نہیں پایا۔ غلط اور ناجائز کاموں کے لیے یہ اثر نہیں کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ایٹم بم بھی ہوگا، 11 دن کا اس کا وظیفہ ہے۔ 11 دن بھی بہت ہی لمبے ہیں۔ میری تو آپ لوگوں سے خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جہاں جہاں جاؤ گے آپ کی عزت ہوگی، جدھر بھی کھڑے ہوگے بات کرو گے آپ کے آگے کوئی بولے گا نہیں۔ اتنی عزت اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ 41 بار روزانہ پڑھ لیں۔ اللہ والو، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے، حسب توفیق صدقہ دیں، اور جب کسی کام کے لیے جانا ہے تو 313 مرتبہ پڑھ کے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ شرط ہے یہ اس کی کہ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پھر آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر جانا ہے، اور سارے راستے یہ پڑھتے جائیں۔ اور جس کے ساتھ کام ہے، جب اس کے سامنے جائیں تو بڑی مہارت کے ساتھ اس پر پھونک مار دیں کہ اسے پتہ بھی نہ چلے۔ پھونک مارنے کے لیے چھو چھو کرنا ضروری نہیں ہوتا، آرام سے پھونک مار دیں،
اور اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین میرا جائز کام ہے، میری مدد فرما، نصرت فرما، تو اللہ رب العزت آپ کی ایسی کفایت کریں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے آپ کے وکیل بنیں گے، آپ خود سوچیں گے کہ یہ بول کون رہا ہے پیچھے سے، اور یہ مان کس طرح رہا ہے، ایسا زبردست عمل ہے۔ یہ بچے جنہوں نے انٹرویو دینے ہیں، اللہ والو کوئی بھی کام اگر پھنس گیا ہے، 7 دن پڑھ لیں، 11 دن پڑھ لیں، 9 دن پڑھ لیں، 5 دن پڑھ لیں، 3 دن پڑھ لیں، طاق دنوں کے حساب سے پڑھنا ہے آپ نے۔ جس جگہ پر پہلے دن بیٹھ کر شروع کیا تھا وظیفہ، روزانہ اسی ہی جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے۔ پھر جس وقت پہلے دن پڑھا تھا اسی وقت پر آپ نے دوبارہ اتنے دن پڑھنا ہے۔ ایمرجنسی میں جا رہے ہیں تو 313 بار پڑھ کے جائیں۔ اب آپ نے جس سے بات کرنی ہے، آپ نے دل ہی دل میں یہ اس کو ہدیہ کر دینا ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت سے کہنا ہے دل ہی دل میں جو میں نے 313 بار پڑھا ہے یہ اس بندے کو ہدیہ کر دیں، اس کا ثواب اس کو ہدیہ کر دیں۔ پھر آپ دیکھنا کہ وہ ایسے بیٹھ جائے گا، بولے گا ہی نہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ اول و آخر درود ابراہیم 7 مرتبہ۔ یہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ ہیں، ان کو دیکھ لیں، یاد کر لیں، یہ بڑے بڑے موتی ہیں۔ پڑھنا آپ نے کیا ہے؟ یا سبوحن، یا قدوسن، یا غفور، یا ودود۔ یہ 4 اللہ رب العزت کے نام ہیں، میں سکرین پر بھی آپ کو شو کر دوں گی، آپ ان ناموں کو زبانی یاد کر لیں۔ یہ پڑھ کے جانے ہیں اور دم کرنا ہے۔ اللہ والو اس وظیفے کو پڑھتے جائیں اور اس کے معجزات آپ دیکھتے جائیں۔ اس وظیفے کو آپ نے معمولی نہیں سمجھنا، اس کو آپ 41 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ کی زندگی خود بخود ہی سنورنا شروع ہو جائے گی، آپ کے رکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والو یہ ایسا طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے، ایک بار اس کو ضرور اور ضرور آزمائیں۔ دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں اثر کرنے والا ہے۔ آپ پڑھتے جاؤ اور اس کا اثر دیکھتے جاؤ۔ تو اللہ والو اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو دعاؤں میں میرے لیے بھی ہاتھ اٹھائیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے نکلی کوئی دعا میرے لیے بھی جنت میں تھوڑی سی جگہ اللہ رب العزت مجھے بھی عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔